Subscribe our YouTube channel and watch our videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وإذا قيل لهم، اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، قالوا نؤمن، کہتے ہیں نؤمن، ہم ایمان رکھتے ہیں، بما انزل علینا، ساتھ اس کے جو نازل کی گئی، علینا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، یعنی کہ سچی کتاب ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ، آپ فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بات ہے تو فَلِمَ تَقْتُلُونَ، پس کیوں قتل کیا تم نے اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان رکھتے تھے تو انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ خلاصہ تفسیر، یعنی جب ان یہودیوں سے کہا جاتا تھا کہ تم ایمان لاؤ ان تمام کتابوں پر جو اللہ نے متعدد پیغمبروں پر نازل فرمائی، اور ان تمام کتابوں میں قرآن کریم بھی ہے، اس کتاب پر ہی ایمان لائیں گے جو ہم لوگوں پر بواسطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نازل کی گئی ہے، یعنی کہ تورات اور باقی جتنی کتابیں اس کے علاوہ ہیں، یعنی انجیل، قرآن مجید، ان سب کا وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ تورات کے ما سوا کتابیں بھی فی نفسی ہی حق ہیں، اور فی نفسی حق ہونے کے علاوہ تصدیق کرنے والی بھی ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی کہ تورات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بھی فرما دیجئے، اچھا تو پھر کیوں قتل کیا کرتے تھے تم اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے زمانے میں، اگر تم تورات پر ایمان رکھنے والے تھے؟ یہود نے جو یہ کہا کہ ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے، دوسری کتب پر ایمان نہ لائیں گے، تو اس کا یہ قول صریح کفر ہے، اور اس کے ساتھ جو یہ کہا کہ تورات جو ہم پر نازل کی گئی ہے اس سے حسد مترشح ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم صاف یہ ہے کہ اور کتابیں جو کہ ہم پر نازل نہیں کی گئی اس لیے ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو 3 طرح رد فرمایا ہے۔ اول یہ کہ جب ان کی کتابوں کی حقانیت اور واقعیت بھی دلیل قطعی سے ثابت ہے تو پھر اس انکار کی کیا وجہ ہے؟ ہاں، اگر اس دلیل میں کوئی کلام تھا تو اس کو پیش کر کے تشفی کر لیتا، انکار محض کی آخر کیا وجہ؟ دوسری اور کتابیں مثلا قرآن کریم جو تورات کا مصدق ہے تو اس کی انکار سے تو خود تورات کی تکذیب اور انکار لازم آتا ہے۔ تیسری یہ کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا تمام آسمانی کتابوں کی روح سے کفر ہے۔ پھر تمہارے گروہ کے لوگوں نے
جو کئی نبیوں کو قتل کیا، جس کی تعلیم بھی تورات ہی کے احکام کے ساتھ خاص تھی، اور تم ان قاتلین کو اپنا پیشوا اور مقتدا سمجھتے ہو، تو براہ راست تورات کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ اس سے تو تمہارا تورات پر ایمان کا دعویٰ بھی غلط ٹھہرا۔ غرض کسی بھی پہلو سے تمہارا قول و فعل صحیح اور درست نہیں ہے۔ یہاں پر افہام و تفہیم اور تبلیغ و ارشاد کے تمام ذرائع اور طریقے استعمال کرنے کے بعد آگے یہودیوں کی انتہائی ضد اور ہٹ دھرمی کا شکوہ کیا جا رہا ہے، غلط بیانی کا جواب دیا جا رہا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب اپنے آخری پیغمبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو خدا کی کتاب کو مانتے ہیں، ہم کب اس کا انکار کرتے ہیں مگر صرف اس کو جو ہم پر نازل ہوئی، یعنی کہ ہم تو صرف اپنی کتاب تورات کو مانتے ہیں، اس کے سوا کسی اور کتاب کو نہیں مانیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، یہ قالوا پر معطوف ہے اور قول یہود کے لیے بطور تتمہ لایا گیا ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، یہ یہود کی کذب دعویٰ کی پہلی اور دوسری دلیل ہے۔ اگر وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہوتے تو قرآن پر ضرور ایمان لاتے، کیونکہ قرآن خود تعلیمات حقہ کا حامل اور اصول دین میں پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، لیکن ان کی ضد اور عصبیت کی حد یہ ہے کہ قرآن باوجود کہ حق ہے اور پھر قرآن کریم کوئی نئی اور غیر مانوس بات بھی پیش نہیں کرتا، بلکہ وہ وہی دعوت توحید پیش کرتا ہے جو ان کی تورات میں موجود ہے، مگر چونکہ یہ قرآن ان کی قوم کے کسی آدمی پر نازل نہیں ہوا اس لیے وہ اسے نہیں مانتے۔ یہ یہودیوں کے دعوی ایمان میں جھوٹے ہونے کی تیسری دلیل ہے، یعنی کہ تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ تم اپنی قوم کے انبیاء کو مانتے ہو، اس وحی اور اس کتاب کو مانتے ہو جو تم پر نازل ہوئی ہے۔ اگر تمہارا اپنی قوم کے انبیاء اور اپنی کتاب پر ایمان ہوتا تو تم نے اللہ کے پیغمبروں کو کیوں قتل کیا ہوتا؟ کیونکہ تورات تو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ وہ تو انبیاء علیہم السلام کی اتباع کا حکم دیتی ہے۔ اس سے یہودیوں کی ایمان بالانبیاء اور ایمان بالنبوت کے دعوے کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ یہ یہودیوں کے کذب دعویٰ کی چوتھی دلیل ہے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس توحید باری تعالیٰ کی واضح دلائل لے کر آئے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔